منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کافی دیر سے یہاں انتظار میں ہوں گے۔ میری ایک گزارش یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے، جو جہاں کھڑا ہے، اسی حالت میں رہے، کوئی کسی کو نہ بٹھائے نہ کوئی کسی کو اٹھائے۔ تھوڑی دیر اس یقین کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس جلسے میں کہ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں بھی ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو تلقین کروں گا ادب کی۔ ان جلسوں کو ان پروگراموں کی طرح مت سمجھیں جو نیتا لوگوں کے پروگرام ہو جاتے ہیں۔ اس جلسے کو اس سے کمپیئر نہ کریں۔ وہ نوٹوں کے جلسے ہوتے ہیں اور یہ عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہاں پیسے لینے کے لیے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، یہاں گردنیں دینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں دن کے 12 بجے میں جوش ہوتا ہے اور یہاں رات کے 12 کے بعد جوش ہوتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ اس جلسے کو اس پروگرام سے کمپیئر نہ کریں۔ اسی لیے یہاں آنے والے کو چاہیے کہ وہ ادب کا دائرہ ملحوظ رکھے۔ بے شک۔ ان جلسوں میں اس انداز سے نہیں آنا چاہیے کہ آدمی پان، بیڑی، سگریٹ استعمال کر رہا ہو اور محفل رسول میں بیٹھا ہو، گٹکا کھا رہا ہو اور ادھر ادھر تھوک رہا ہو اور محفل رسول میں بیٹھا ہو۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جتنے لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہونے کا اگر انہیں یقین ہے تو انہیں ہم تن گوش ہو کر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ بجلیاں آئیں تو بھی ان کی گردن نہ مڑے، آندھیاں اور طوفان آئے تو اس طرف ان کی توجہ نہ بٹے، بلکہ توجہ تمہاری جس رسول پاک کی حدیث سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، اسی کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ آج آپ حضرات یہ ثابت کر کے دکھائیں، جیسے کہ کل سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ چرخاری کا موسم بارش کا ہو چکا ہے اور یہاں موسلا دھار بارشیں بھی آ رہی ہیں۔ میں تو ممبئی سے یہ طے کر کے چلا تھا کہ بارش میں ہی بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ اس امتحان کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سنیوں کے لیے طوفان اور آندھیاں ان کے عزم اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتی۔
مومن کبھی حالات زمانہ کی شکایتیں نہیں کرتا۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو جب تسلیم کر چکے تو بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر امتحان کے لیے بھی تیار رہو۔ کبھی زمانہ تمہاری دولت کا امتحان لے گا، کبھی تمہارے صبر کا امتحان لے گا۔ یہاں حالات ایسے پیش ہو جائیں گے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر چکے ہو کہ تم سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے والوں کو جیسے تکلیفیں آئی تھی ویسے تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو تو تکلیفوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات آئے تھے۔ تو آج کے دور میں اے سنیو، آپ کو میں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم آندھیوں سے ڈرنے والے اور طوفانوں سے منہ پھیرنے والی قوم میں نہیں ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہر گھڑی ہر امتحان کے لیے تیار رہو۔ کبھی تمہارے ایمان کا امتحان، عقیدے اور عمل کا امتحان، اور کبھی تمہارے خواہشات پر کنٹرولنگ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ آخری سانس تک تمہارے ساتھ امتحان ہوتا رہے گا اور تمہیں ہر گھڑی اس امتحان سے نکلتے رہنا ہوگا۔ بارشیں تو موسم کے ساتھ آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارشوں میں جو جمع رہ جاتا ہے تب بھی بات نہیں ہے کہ بارش کھڑا رہ گیا، جمع رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والی آندھیوں میں بھی اگر ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اس کو ولایت مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ان آندھیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں میں انسانوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو بتایا۔ تمہارا لقب ہے خیر امت، وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ نے ہماری صفت بیان کی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ بغیر کے مانتے ہو۔ یہ تین باتیں تمہاری عادت ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، نمبر 2 برائیوں سے روکتے ہو، نمبر 3 اللہ بغیر کے مانتے ہو۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہے نہیں، آج تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا میں اچھائیوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہیں بلا رہا ہوں؟ نہیں بلا رہے ہو تو خیر امت کا تم حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ برائیوں سے تم روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ اور اگر نہیں روک رہے، چھوڑ زمانے کے حالات کے اعتبار سے تم بھی یہ سوچنے لگ گئے کون یہ سب مصیبت پالے گا، کسی کو بولو تو برا لگتا ہے، میں کیوں بولے اپنا ہو جاؤں۔ تم نے اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ دو باتیں آج ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کئی لوگ انٹرویو میں بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ان حالات میں آپ اعلان اس طرح سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیز، حضور پاک کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے
ہم حق بات اسٹیج پر ہی نہیں ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر کے بھی بیان کریں، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے ضمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ہوئی عطا کی ہے۔ حضور کا جو غلام ہوتا ہے حالات سے ڈر کر حق بات کو چھپایا نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں، اس بات پر آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک، سب کو فخر ہے۔ جس بات پر ہمیں فخر ہے پھر بولنے پر بھی فخر ہونا چاہیے، بولنے پر بھی فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اس نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں خالص پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ خیر امت آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے؟ پتہ ہے دنیا ہر ایرے غیرے کے سامنے جھک جاتی ہے، ارے چوہے بلی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں لوگ، اپنے نہ جانے کون کون سی چیزوں کے سامنے لوگ پیشانیاں جھکا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، جانور تو رزق کے سامنے کھانے کے لیے بھی جھک جاتا ہے، جانور سر جھکا کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکا کر کھانے والا نہیں بنایا ہے، ہاتھ سے اٹھا کر کھانے والا بنایا جی۔ کیوں؟ یہ پیشانی رزق کے سامنے بھی نہ جھکے، صرف رزاق کے سامنے جھکے گی۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہارے غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اور اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خدا کے یقین کا جو عقیدہ عطا کیا ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور لوگ تو آج کنفیوز ہیں، کون سے خدا کو پوجیں، کون سے خدا کو چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں دو واقعے ایسے ہیں جن کو ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور دوسرے کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی۔ بے شک بے شک۔ پھر پوچھا گیا کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہمارے کئی خدا ہوتے تھے، کوئی ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں کے لیے الگ، گھر میں بال بچوں کے لیے الگ، سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے اسی کے بنا لیتے تھے، کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے، اٹھا کر کہاں کہاں لے جائیں، اور ایک ہو تو لے جائیں، 100 ہیں کہاں کہاں اٹھائیں گے، تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں، اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لے آیا ہے۔ اللہ سبحان۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ کو۔ عزیزان گرامی وقار، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر؟ تم اس بات پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے۔ لوگ اپنی پراپرٹیوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے منصب پر، اپنی کرسی پر فخر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف تمہیں نسبت مصطفیٰ پر فخر ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام تمہارے ساتھ ہے،
اس بات پر فخر ہو، دین اسلام اللہ نے تمہیں عطا کیا، اس بات پر فخر ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اے سنیو، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اس نے تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا قائل بنایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی بتاؤں، ہماری خصوصیت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ویلیو نہیں معلوم ہے، اپنی حیثیت نہیں جانتے۔ پوری دنیا بھر میں گھوم کر کے دیکھ لینا، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے۔ سب کے عبادت خانوں میں ان خداؤں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تنہا مسلمان یہ قوم ہے، کروڑوں مسجدوں میں بھی کہیں خدا کی تصویر کہیں ہے؟ کہیں کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے؟ اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی۔ اور یہ تمہاری اسپیشلٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فضیلت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے والی یہ کروڑوں کی قوم کبھی اپنے امام سے مسجد سے جا کر جھگڑا تو کرتی ہے، دوسرے معاملات میں امام صاحب صبح کہاں تھے، دوپہر کہاں تھے، فلاں سے آپ کیوں ملے، اس سے کیوں ملے، یہ ساری چیزوں پر تو جھگڑا کرتے ہیں آپ۔ لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مقتدی امام سے آ کر یہ جھگڑا کیا ہو کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نیچے کیوں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کیوں اٹھتے ہیں؟ کبھی جھگڑا کیا؟ نہ ہی کر سکتے ہو، بلکہ اگر امام دوسرا لفظ کہے گا تب جھگڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا ہم اسی وقت جھکیں گے جب تم اللہ اکبر کہو گے، اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اکبر کہو گے۔ یہ تمہاری اسپیشلٹی بتا رہا ہوں، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ اس پر مزید یہ ہے توجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روئے زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم عطا کیا۔ تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو من میں آ جائے سب اٹھاؤ اور کھا لو، کیڑے مکوڑے کچرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امت مصطفیٰ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ ارے صرف عقل اس سے ضائع ہوتی ہے اس لیے اسے پینا منع کر دیا گیا۔ مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا، مسلمان خون نہیں پی سکتا، ناپاک چیز ہے۔ یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو بچا رکھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے، پیشاب پینے والا نہیں۔ ہاں، دودھ پینے والی قوم ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوہ نور بولتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی، عقل رکھنے والی قوم بھی کہے گی میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا پینے کی بات کر رہے ہو، کچھ تو عقل کا استعمال کرو، حد ہو گئی۔ بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تمہارے لیے
کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا، تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی، اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے پیر کے لیے، نہ اپنی ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے۔ تعظیم سب کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ کسی کے لیے، کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ یاد رکھنا، تم اپنی پیشانی کسی جگہ نہیں جھکانا، دل جھکا سکتے ہیں تعظیم کے طور پر۔ ہم اپنے اولیاء کاملین کے آستانوں پر، بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی سب جو ہے قبر پوجوا ہوتے ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ بغیر علم کے لوگ جھک گئے تو اس پر سنیت کو سوال کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جائے۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے قائل ہیں، یہ ان کی جہالتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھکے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ کسی ولی کو آپ خدا مانتے ہیں؟ کسی ولی کو خدا مانتے ہیں؟ بلکہ ہم تو رسول پاک کو بھی خدا نہیں، ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اللہ کی ولادت کا دن ہے کیا؟ نہیں ہے، اور حضور کی ولادت کا دن ہے۔ میلاد منا کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا وہ ہے جو پیدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ہاں رسول پیدا ہوئے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے۔ یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو، مضبوطی کے ساتھ۔ اب اے سنیوں، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا آئے، منصب والا آئے، تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو، تعظیم کر لو، لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے، چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو، جتنے دجال بھی دیکھ لو۔ سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا، نہیں، عقیدہ تمہارا یہ ہے، میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا۔ سجدہ کس کو کروں گا؟ اللہ رب العزت کو کیا جائے گا۔ ارے جادوگر تو بڑے بڑے آتے رہے ہیں، ہاں، رسی ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے سانپ بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرعون کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے، میدان میں رسیاں ڈال دی، سب سانپ بن کر کے دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بھی اپنی لکڑی ڈال دو، اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی بار میں نگل گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھو، فرعون کی طاقت اگر عروج پر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے۔ کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا، تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی، نہ تم مردہ کھاؤ گے،
نہ تم خون پیو گے، نہ تم شراب پیو گے، نہ تم پیشاب پیو گے، نہ تم گوبر کھاؤ گے۔ نہیں، اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے ایمان والو، اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجا لاؤ۔ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے، چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا، تکلیف تھی، بیماری چل رہی تھی، کئی جگہ علاج کروایا، اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پیشاب پینا پڑے گا، کیا کریں؟ میں نے کہا پیٹ پھٹ جائے تب بھی پیشاب نہیں، دودھ پئیں گے، اس لیے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، جس بابا نے تجھے پیشاب پینے کے لیے کہا ہے اسے پیشاب مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لیے کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کی شفا ہے۔ میاں شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے، اور اتنی مٹھاس کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ صرف میٹھا ہی نہیں، اس میں دوا بھی ہے، صرف یہ ہماری باتیں نہیں، سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں۔ اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفا نہیں ہوگی۔ ہمیں نہیں جانا ہے، کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا، بچہ رونے لگ گیا، کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلاں پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ، جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگا باندھ کر کے آ جاؤ۔ یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ تمہارا ایمان کیسے مضبوط؟ کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو؟ کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو؟ ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لیے بنایا، ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے نہیں بنی یہ چیزیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں، آپ کے آج عقیدے پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آ گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے، نہیں، بہت ہوتا ہے۔ یا تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے، حضور کے قدموں میں رہنا ہے، تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ کبھی کفر کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا۔ اگر آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بخشش چاہیے، تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لیے نہیں جھکانا، حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ آج کے لیے تمہارے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ اے سنیو، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے، لیکن رات کے بعد اجالا تو آتا ہے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے اور ایک دن اجالا آئے گا،
ایک دن اس امت مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چاند چمکے گا اور پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی. شرط صرف اتنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارکہ آج ہی ہے، تقریباً آج ہی ہے. مجدد الف ثانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو. اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی. وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں، مکاشفے میں. ایک دن ایسا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے. سنو پیر کیسا ہو مرید کیسے ہو، توجہ، جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے. مریدین ہمیشہ جمع ہو رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے. فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی؟ کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے. اندر لے گئے، وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد مریدوں کا جمگٹا تھا. وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. توجہ، شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا. تصوف کی باتیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، سب ٹھیک تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں کھڑا ایک مٹکا بھرا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے. اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پینا شروع کیا اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، آپ بھی مہمان ہیں. آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، آپ کیسے پی رہے؟ محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو، یہ الگ شراب ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں آج، طریقت کی شراب ہے، ہاں معرفت کی شراب ہے، آپ پی لو. محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا. توجہ، جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولوی صاحب پی لو شراب، ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا. اب بات کیا ہو گئی؟ شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا، روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے، رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم. پیر صاحب بتا رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے مولوی صاحب پی لو، میں جو شراب دے رہا ہوں، ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا.
اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ، کیا کرے آج میرے دل کی بات جان گیا۔ ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹھی پر لوگ بک جا رہے ہیں، ہاں صرف چٹھی میں، آرے میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کے آیا، وہ کیا لے کے آیا، ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو۔ پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا کروں، پی لوں یا چھوڑ دوں؟ آخر کار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا، جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک قطرہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا۔ واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی بات تو ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں اس بابا نے صرف ڈھکوسلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں۔ جب رات کا وقت ہوا شیخ محدث دہلوی اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دی ہوئی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کرا دوں گا، میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا۔ اب اور بڑا امتحان ہے، کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی، لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ آپ اس وقت بھی جمے رہے اپنے دین پر، کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں، پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے، آج پھر وہی حال، بابا پھر سے کھڑا ہے، کہا پی لو میری بات سن لو۔ آپ نے کہا نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، حضور کی زیارت نہیں۔ ایک عاشق صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو، اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دل تڑپنے لگ گیا، آہیں نکلنے لگ گئی۔ تیسری رات تھی۔ شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسے ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کے۔ یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو، یا رسول اللہ اغثنی، میرے آقا مدد کریں، میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے، کون حق پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے، وہ بابا آ رہا تھا، سامنے تھا، اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ اور شیخ محدث دہلوی کی طرف آواز آئی، عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ ہے میرے دین و ایمان کا امتحان۔ شیخ محدث دہلوی شاداں و فرحاں خوش ہو گئے، ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری 2 دن کے بعد ملی ہے۔ ایک عاشق صادق کی آنکھیں چمک گئی، دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا، چین و سکون میں آ گئے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے، وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے، وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں۔ آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھواں دھواں تھا، جھوپڑی نہیں تھی، وہاں کچھ لوگ کھڑے تو تھے، مریدین سب جمع تھے۔ میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ کہا عجیب حادثہ ہو گیا، کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارا پیر صاحب کتا بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا۔ ہاں لوگوں کو کتا بننے میں دیر نہیں لگے گی، انتظار کرو،
جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی، اللہ کریم کا عذاب آئے گا، سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوسلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بس اے مسلمانوں توجہ، اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں، اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اے سنیوں، ہم تو کربلا والے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تعلق وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق حسین اعظم کی ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے، الحمدللہ۔ تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں، آخرت میں تو دیکھنا ہے۔ آخرت پر ایمان ہے، یہاں کیا ہے، جتنا بھی چاہو جی لو، لیکن ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ گھر میں مرو، ہاسپٹل پہ مرو، کہیں پر بھی مرو، مرنا ہے، اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن، اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھونکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا، اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو، تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن۔ حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، خود میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوگا۔ آخرت تو دیکھنی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، حضرت خباب ابن عرت کو یاد کرنا، سیدہ سمیہ کو یاد کرنا۔ یہ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا، کسی کو انگاروں پر سلایا ہے، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، انگلیوں کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا؟ ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں، دیتے۔ کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے؟ کون ہے؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو، کسی کو پریشان کرو، ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے، ہم کسی کے قتل و غارت، کسی کے تہس نہس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہ ہی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہاں بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا حضور کی طرف بھونکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں۔ جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے،
میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس، میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا، جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں، جو رسول معراج کی شب ہمیں نہیں بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولیں اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کریں، اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے، سب سے بڑا بے غیرت آدمی۔ بہرحال میرا میسج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حکایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کیا ہے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا۔ ہاں، اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھندا، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے۔ ممبئی تو باباؤں کی کان ہے، ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں، آپ دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی، نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور دو تین باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کامن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں، اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے۔ میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا، آؤ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے۔ آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے۔ ہاں، آپ کا مقتدا وہ ہے، آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہو، جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو، پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے؟ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے، ایک بار کرنے کے بعد زندگی بھر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے۔ کہیں پر بھی رہیں، کسی بھی کنٹری میں رہیں، چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو، بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے گی۔ 8 سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ ڈر ڈر کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے، خوف لگنے لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حضور کی عظمت بتان کرنے کے بعد، حضور کی وفاداری کرنے کے بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، چین و سکون بڑھ ہی جاتا ہے، عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈر کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں، حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے
حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے، یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی۔ اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اے سنیو، اسی بات سے پھر موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ ہم فرشتوں کو اس دن بھی کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ توجہ، آپ تمامی حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میسج دیتا ہوں، حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے، یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں۔ ٹرین میں کسی آتنکوادی نے 3 مسلمانوں کو مار دیا، پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنکوادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا، کہیں موب لنچنگ کیا، یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں۔ کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں، سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاپرواہ مت ہو، بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا، داڑھی نکالنا اور پھر سیکولر بننے کا ناٹک مت کرو۔ دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے تم حضور کے غلام ہو، دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے غلام ہیں، اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر، کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آدمی کی داڑھی پکڑ کر مار رہے ہیں، کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے۔ تف ہے، حیرت ہوتی ہے، تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے۔ یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں، انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے۔ ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے۔ کسی نے کانوں میں اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں، اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی، ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی۔ اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے ہمیں، ہمارے لاشوں کو، اور امام کے سامنے رکھیں گے قبر میں، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے۔ جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرہ ندھو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ حی اور قیوم ہے، وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے۔ آج امتحانات ہو رہے ہوں گے، ہم نکلیں گے ان امتحانات سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، آندھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا؟ ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز، ہلاکو اور نہ جانے کتنے یزید آئے گئے، اسلام جب بھی لہلہاتا تھا آج بھی لہلہا رہا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اب میرا آخری میسج یہ سنو، یہ تھی باتیں، حالات سے خوف زدہ ہو کر سولی پر چڑھ جائیں، ہم کوڑے کھائیں، چاہے جس حالات میں بھی جائیں، جب جانا یہ ہے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے کیوں نہ جائیں؟ اللہ کی جنت میں جانا ہے، شداد کی جنت میں نہیں۔ اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کو بڑا کہہ کر جائیں گے، اللہ پر ایمان رکھ کر جائیں گے۔ نوجوان ہر گھڑی اس بات کے لیے تیار رہے، مجھے اگر کوئی ٹکڑے پھینک کر کے یہ کہے یہ لے لے اور تیرا دین چھوڑ دے تو اسے ٹکڑوں کی طرح چھوڑ دینا، کہنا اس طرح کے بہت ساری دنیا میں ٹھوکریں مار دوں گا، بھوکا رہ لوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت سے روگردانی نہیں کروں گا۔ حضور سے غداری کرو گے؟ حضور پاک سے غداری کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقین کے ساتھ آج تمہیں اٹھنا ہے۔ کبھی کبھار نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں مل پاتی، ہمیں جاب نہیں مل پاتی، ہمیں ہمارے نام کی وجہ سے، ہماری داڑھی کی وجہ سے، ہماری ٹوپی کی وجہ سے نوکریوں پر فرق آتا ہے۔ اے مومنو، یہ امتحانات ہیں، یقین پیدا کرو، رزاق اللہ ہے جو چونٹیوں کو سوراخ میں رزق دیتا ہے، جو پانیوں میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا؟ میرا امتحان ہوگا، اگر میں جمع رہ گیا تو مولا 70 دروازے میرے لیے کھولے گا۔ تم اپنے نبی کے قدموں سے وابستہ رہو، حالات بدلتے ہیں۔ ایک دن مکہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا، بلال حبشی کو مار مار کر کے، انگاروں پر لٹا کر کے، ان کی پشت پر گرم سل رکھ کر کے انہیں اتنا تکلیفیں دی تھی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا۔ اس وقت وہ سوچتے تھے اب مرے گا، اب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر بدماش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا، وہ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے تھے۔ یہ حالات بھی مکہ والوں نے دیکھے، لیکن جب بلال حبشی کو سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور حضور کی غلامی میں لے آئے، پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے چلے آئے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ بلال حبشی کا زمانہ جو مکہ میں تھا ختم ہو گیا۔ 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو ایسے آئے کہ فاتح مکہ بن کر کے آئے، کوئی ایک آدمی بھی مقابلے کا موجود نہیں تھا۔ رسول پاک تشریف لائے، اکثر وہاں جتنے تھے قیدی بن کے کھڑے تھے، جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ آج سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضور پاک نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ جانتے ہو اس دن حرم پاک میں پہلی اذان دی جانی تھی، پہلی اذان کے لیے رسول پاک نے بلال حبشی سے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں سے چڑھ کر کے اذان دو۔ بلال حبشی نے اذان دی۔ جانتے ہو بڑے بڑے بزرگوں نے اس میں نکتہ یہ بیان کیا، یہ میسج دینا تھا ان ظالموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مار مار کر کے یہ سوچا تھا اب ختم ہو جائے گا، تب ختم ہوگا۔ بلال اپنے امتحان میں جمع رہا، اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کی کہ آج مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے بلال اذان دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آؤ مصطفیٰ کی غلامی میں، کعبہ بھی قدموں کے نیچے ہے،
काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, इसलिए कि हुजूर की गुलामी में आए। ये बात को याद रखो मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर आए, इंतजार करो, मेरा रब खुशादगी लाएगा, मेरा रब खुशहाली लाएगा। और जितने आंधियों में बहक गए वो खत्म हो गए, जो तूफानों में बहक गए वो कचरे की तरह चले जाएंगे। इसलिए जो ईमान वाले हैं वो हमेशा जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी हो जाए हालात। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर खत्म करता हूं। होता है आप लोग ये पूछेंगे हमसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जब हालात खराब हैं तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आता। सारे लोग हाथ उठा लेते हैं, भाई तू नारे लगा रहा था लब्बैक लब्बैक कहकर पुलिस पकड़ के ले गई, जा तू झेल, तेरे केस, कोई नहीं आता। ऐसे सवालात। मेरे अजीजों, आपके लिए, सबके लिए नसीहत, तुमने अपने नबी की मोहब्बत में पुकारा है हुजूर को, दुनिया के लिए पुकारा होता तो दुनिया का इंतजार करते, अपने नबी को पुकारा है तो अपने नबी का इंतजार करो। जिसके लिए तुमने पुकारा है फिर शिकायत नहीं करना, ये कमेटी नहीं आई, वो कमेटी नहीं आई, इसने मदद नहीं किया, उसने मदद नहीं किया, नेता नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमपी नहीं आए, फलां ने मदद नहीं की, वो कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, असर और रसूख वाले थे, कोई हमारी सिफारिश के लिए नहीं आया। ये सब हीले बहाने छोड़ दो, इस अकीदे पर जम जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर से अगर तुम्हारा इश्क है तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए, कोई तुम्हारे साथ है या ना है, कोई आए ना आए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह का हबीब मेरे साथ है, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत मेरे साथ है। इतनी दौलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जब तुम सोते हो ये कह करके सोया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, रोजाना जब तुम्हारा ये मामूल बन जाए, दस्तूर बन जाए, हुजूर का नाम लेकर सोता था, हुजूर का नाम लेकर उठता था, घर में नींद खुलती थी तो नातों की आवाज पर, और आंख लगती थी हुजूर के नगमे सुनकर। फिर वो दिन आएगा जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा। जानते हो कहा गया है कब्र में बंदा उसी हालत में उठता है जो दुनिया में ज्यादा काम करता था, गाने गाने वाला ज्यादा गाने गाता था तो वहां पर भी गाने गाते हुए उठेगा। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी निस्बत पर, उसकी अजमत पर कुर्बान जाओ जो हमेशा हुजूर के गुण गाता था। मुनकर नकीर आएंगे और आते साथ उसको उठाएंगे कि उठ जा, तेरे सवालात का वक्त आ गया। अगर दुनिया में मामूल था, वो कब्र से झटक कर उठेगा और फिर कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब मोमिने सालेह दुनिया में इस तरह की जिंदगी गुजारता था तो कब्र में भी मेरे आका की नातें पढ़ते हुए उठेगा। मुनकर नकीर फिर उसकी ये अदा देखकर हो सकता है कि कहे नम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। इसलिए जिंदगी बनाओ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता रहकर। हालात जैसे भी आएंगे, हुजूर से हम बेवफाई, हुजूर से हम गद्दारी, हुजूर से हम मुंह फेर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हुजूर से दूर रहकर जिंदगी
نہیں گزاریں گے۔ اس بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی گود سیکھ گے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور۔ جو حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کے لیے ہم سے عرض کیے ہیں، جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی ان کے لیے میں پڑھا رہا ہوں۔ جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونا چاہتے ہوں میرے ساتھ پڑھیں، اور جو آلریڈی کسی سے بیعت ہو چکے وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو
ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا، بیچ دیا، بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا، وقف کیا، وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے کریم خدا اس جلسہ پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، یہاں پر جتنے بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، جوان حاضر آئے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ سب کو مولا اس جلسے کی جگہ سے نکلنے سے پہلے بخشووں میں شمار فرما دے۔ ہم سب کی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے کریم خدا، یہاں جتنے حاضر آئے اور دور دراز سے اس میں شریک ہوئے ہیں، سب کو بری بیماریوں سے محفوظ کر دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اور جلنے والوں کی جلن سے بچا لے۔ مومنوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما دے۔ اے اللہ، ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، کفار و مشرکین اور ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کو ہر طرح کے ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کو کنیزان فاطمہ میں زندہ رکھ اور قیامت کے دن فاطمہ زہرا کی کنیزاؤں میں جنت عطا فرما۔ مولا قدیر و جبار خدا، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دے۔ اے پروردگار، جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتے عطا کر، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو نوجوان بہکے ہوئے ہیں مولا انہیں صراط مستقیم دے دے، ان سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کی دھڑکن کا مدینہ بنا دے۔ اے رب العالمین، گستاخان رسول کو ہلاک کو برباد فرما، تیرے نبی پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما، قیامت تک ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں تجھ سے صرف اتنی التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
یا رسول